اب اپنے بھائی کو لے کے آنا، اگر تم نہ لائے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، غلہ تو چھوڑ میرے قریب آنے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ بھائی غلہ لے کے واپس پہنچے اور جا کے کہنے لگے ابا جی اگلی دفعہ جائیں گے تو بنیامین کو بھی لے جانا پڑے گا، وگرنہ ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے۔ باقی اگر آپ کو کوئی خطرہ ہو بنیامین کے بارے میں تو خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے کہا تسا جڑی حفاظت کرنی وہ تو میں نے پتا، پہلے تو یوسف کی بڑی حفاظت کی تھی، لیکن اب اس اللہ کے بندے نے یہ شرط لگا دی ہے، مجبوری ہے، لہذا تم اس کو لے جانا۔ پھر جب انہوں نے جناب بوریاں کھولیں تو غلے میں پیسے بھی موجود ہیں، وہ کہنے لگے بھائی ہور سن کی چاہیے، غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی واپس آ گئے، ہوں تے سن ضرور جانا چاہیے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میرے ساتھ سارے عہد کرو کہ بنیامین کو واپس لے کے آؤ گے، میں دوہرا صدمہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اب اندازہ کریں نا، حضرت یعقوب عالم الغیب ہوتے تو کیوں اتنی باتیں کر رہے ہیں؟ پتہ ہوتا ہے بنیامین اپنے بھائی کو جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا اچھا خیال کرنا، جب تم مصر شہر میں داخل ہوگے نا تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ مقصد حضرت کا یہ تھا کہ پہلی مرتبہ تم گئے تھے مسافر بن کر، اب تم جا رہے ہو مہمان بن کر، تو اب لوگوں کی تم پہ نظر ہوگی تو کہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا یہ ایک تدبیر ہی ہے، وگرنہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال اور دور نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے رکوع کا خلاصہ ہے، اس کا ترجمہ کر لیں پھر مزید بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 4 امتحان حضرت کے ہو چکے ہیں، کل آپ پڑھ چکے ہیں، 2 امانت کے تھے اور 2 عقل اور دانش کے تھے، لیکن وہ امتحانات تھے حضرت کی غلامی کے دور کے۔ اب یہ امتحان ہے بادشاہی کے دور کا، اور یہ امتحان بڑا سخت ہے۔ وہاں آپ کا معاملہ تھا اجنبیوں کے ساتھ، پردیسیوں کے ساتھ، اور یہاں سامنا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، تے بھائی بھی وہ جنہوں نے حضرت کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک بھی کیا تھا۔ یہ امتحان بڑا سخت ہے۔ اب سختیاں کیا ہیں وہ دیکھیں۔ فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، اور آ گئے حضرت یوسف کے بھائی، پہلی سختی کہ مصر میں آ گئے۔ دوسری فدخلوا علیہ، حضرت کے پاس داخل بھی ہو گئے، چلو شہر میں آ جاتے، دربار میں نہ پہنچتے۔ تیسری فعرفہم، حضرت نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ نہیں تھے حضرت کو پہچاننے والے۔ عجیب بات ہے، حضرت نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف جدا ہوئے تھے تب بچے تھے، اب 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، بچے سے جوانی اور پھر بڑی عمر جو ہوتی ہے اس تک پہنچتے پہنچتے بندے میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس لیے بھائیوں نے نہ پہچانا۔ لیکن اصل وجہ نہ پہچاننے کی یہ ہے کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس کو ہم نے کنواں میں ڈالا تھا وہ وزیر خزانہ بھی بن سکتا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور جب حضرت نے تیار کرو دیا بِجَهَازِهِمْ، ان کا سامان، قَالَ، تو فرمایا ائتونی، آئندہ لے کے آنا میرے پاس، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ ماں وکری وکری سی نا جی، اس لیے ہاں۔ الا ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے، انی اوفی الکیلا، کہ بے شک میں نے پوری کر دی ہے بھرتی، غلہ میں نے پورا دے دیا ہے تمہارا اعتماد کر کے، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، بڑی مہمان نوازی بھی کی تھی۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم نہ لائے اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو پھر تمہیں کوئی بھرتی، کوئی غلہ شلہ نہیں ملے گا، غلہ ملنا تو بڑی دور کی بات۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب بھی مت آنا۔ قالو، حضرت کے بھائی کہنے لگے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم پوری کوشش کریں گے اس کو اپنے ابے سے لے کے آنے کی، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے حضرت لانے کی۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ،